بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. محترم و مکرم معزز طلبہ اور دیگر جو ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں، احباب ہیں، حسب سابق آج بھی انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصراً چند معروضات پیش کریں گے. اچھا، دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کروائے، اور ناکام انسان وہ ہے جو اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے صرف نظر کرے. جو انسان اپنے کمزوریوں پر مطلع رہے اور مطلع رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے اصلاح کی بھی فکر کرے، یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، یہ انسان آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب رہتا ہے. احادیث مبارکہ آپ دیکھ لیں کہ مختلف مقامات پر آپ حضرات کو احادیث ملیں گی، اور حدیث کے ذخیرے میں آپ کو ملیں گی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام سے نصیحت کی
خواہش کرتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں نصیحت فرمائیے، اور مقصد بھی یہ تھا کہ اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہوئی تو میں اس کی اصلاح کروں گا۔ تو آپ کو ملے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ مختلف صحابہ ایک ہی قسم کا سوال کرتے تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو مختلف جواب عطا فرماتے تھے۔ یا بعض مرتبہ صحابہ حضور علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، یا کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جواب دیتے کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ کسی کو آپ علیہ السلام جواب دیتے تھے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جوابات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچے یا یہ کہے کہ آپ علیہ السلام ہر ایک کو الگ الگ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کسی کو آپ علیہ السلام فرماتے تھے والدین کی خدمت کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کو نماز کے متعلق کہا کہ وہ سب سے افضل ہے، کسی کو کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ سب سے افضل ہے، کسی کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی والدین کی خدمت کرو یہ افضل ہے، تو یہ الگ الگ باتیں آپ علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ بات اصل سمجھنے کی ہے، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی ضرورت کے مطابق جواب ارشاد فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اس کو جماعت سے نماز کے پابندی کی ضرورت ہے، اس میں شاید کوئی کمی کمزوری ہو، تو اگر وہ پوچھتا سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ فرماتے اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ کسی میں آپ علیہ السلام نے شاید یہ اندازہ لگایا ہو کہ والدین کی خدمت میں کمزوری ہے، وہ اگر پوچھتا سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے والدین کی خدمت کرنا۔ اسی طریقے سے جہاد سے متعلق کسی میں آپ علیہ السلام نے محسوس فرمایا ہو، اس سے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے رہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان میں الگ الگ نوعیت کی کمزوریاں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ میں کوئی ساتھی ایسا ہو کہ جس میں باجماعت نماز کے اعتبار سے کمزوری ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو یا مجھ میں والدین کی خدمت کے اعتبار سے کمزوری ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس میں سبق میں حصول علم دین میں سبق میں پابندی سے آنے کے اعتبار سے کمزوری ہو سکتا ہے کسی میں تکرار و مطالعے کے اعتبار سے کمزوری ہو سکتا ہے کسی میں حسن خلق کے اعتبار سے کمزوری ہو۔ یہ سب مختلف نوعیتیں ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے مجھ میں یا کسی میں جس اعتبار سے بھی کمزوری ہے اس کی طرف توجہ کی اور اس کے اصلاح کی ضرورت ہے کہ میں اس کمزوری کو دور کر لوں اور میں اس کمزوری کی اصلاح کر لوں۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان جب بھی نصیحت کرے یا کسی کی اصلاح تو اس کی کیفیت کو دیکھ کر، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں
حاضر ہو کر اپنے اصلاح کی نیت سے سوال پوچھتے تھے، خود سے کوشش نہیں کی۔ اب اگر میں یہ کوشش کروں کہ بھئی اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہے، میں اس کو خود سے دور کروں، میں اس کا خود علاج کر لوں، تو شاید مشکل ہو جائے۔ جس طرح جسمانی مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس سے نسخہ لکھوانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے خود بھی معلوم ہو کہ نزلے میں کون سی گولی استعمال ہوتی ہے، اور اب تو اتنا آنا جانا ڈاکٹروں کے پاس، یہ مرض عام ہے کہ ہر انسان خود آدھا طبیب ہے، آدھا ڈاکٹر ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ بخار کی گولی کون سی ہے، نزلے کی گولی کون سی ہے، شوگر میں کون سی ٹیبلٹس استعمال ہوتی ہے، یہ ٹیسٹ کس چیز کا ہے، یہ ٹیسٹ کس چیز کے لیے ہوتا ہے۔ اتنا اندازہ آج ہمیں بیماریوں کی کثرت کی وجہ سے ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ وہ اپنے اس مرض کا علاج خود کرنے لگ جائے، یا جو طب کی کتاب ہوتی ہے وہ کتاب اٹھا کر کے بھئی اس کا یہ علاج ہے، چلو میں خود سے، یا اس کے لیے دوائی پچھلی مرتبہ جب یہ مرض مجھ پہ آیا تھا ڈاکٹر نے یہ گولی لکھی، میں دوبارہ وہی کھا لیتا ہوں، ہو سکتا ہے سخت نقصان ہو جائے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں، طبیب ہر مرتبہ آپ کے بدن کو چیک کرتا ہے، بلڈ پریشر دیکھتا ہے، بخار دیکھتا ہے، بدن کی کیفیت دیکھتا ہے، حلق چیک کرتا ہے، اس اعتبار سے پھر وہ دوائی تجویز کرتا ہے۔ اگلی مرتبہ آپ جائیں گے وہی مرض ہوگا، وہ بخار، بلڈ پریشر، حلق وغیرہ چیک کر کے دوسری دوائی دے گا۔ کیوں؟ انسان کا جسم ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ کبھی انسان کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، کبھی انسان کے جسم میں برودت بڑھ جاتی ہے، کبھی حرارت بڑھ جاتی ہے، کبھی خشکی غالب آ جاتی ہے، کبھی بلغمی مزاج غالب آتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے جسم کی کیفیت میں بھی فرق ہے، الگ الگ۔ تو دو مریض آپ کے سامنے ڈاکٹر کے پاس آئیں گے، مرض ایک ہوگا، وہ دوائی الگ الگ لکھے گا، تو وہ جسم کی کیفیت کو دیکھ کر دوائی تجویز کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو روحانی مریض، روحانی معالج ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے مریدین کو، یا جو طالبین آتے ہیں علاج کی نیت سے، وہ ان کو الگ الگ علاج تجویز کرتے ہیں۔ کسی سے کہیں گے کہ بھئی آپ ذکر کی کثرت کر لو، یا اتنی تعداد میں فلاں ذکر کرو، وظیفہ پڑھو۔ کسی سے کہیں گے بھئی آپ نوافل زیادہ پڑھا کریں، کسی سے کہیں گے بھئی آپ نفلی روزے رکھ لیں، کسی سے کہیں گے آپ زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں، کسی سے کہیں گے آپ نظروں کی حفاظت کر لیں۔ ایسا ہوگا نا، الگ الگ علاج بتائیں گے کہ وہ سامنے والے کی کیفیت کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی مقدار میں ضرورت ہے۔ ذکر بتائیں گے کون سا، پھر کتنی مقدار میں کرنا ہے وہ تعداد بھی بتائیں گے۔ یاد رکھیں، ذکر بھی اتنی معمولی چیز نہیں ہے عام کہ یہ ہم خود سے تجویز کر لیں اور خود سے کریں۔ بعض ذکر ہوتے ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور بعض میں کیا ہے، بعض میں کثرت کی وجہ سے از خود دماغ میں خشکی آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ از خود کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہم نے خود ایسے ساتھی دیکھے ہیں، طلباء اپنے ساتھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت زیادہ خود ذکر کیا اور دماغ میں خشکی آ گئی، دماغ میں مسئلہ ہو گیا، دماغ متاثر ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ یہ چیز حضرت تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بعض مرتبہ حضرات آتے تھے، آپ ان سے ذکر چھڑوا دیتے تھے۔ آپ فرماتے رہے بھائی کیونکہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں اتنی تعداد میں، آپ فرماتے رہے چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو۔ یہ معالج ہوتے ہیں۔ کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بعض مرتبہ آتا تھا، تکبر کا مرض ہے۔ حضرت تھانوی تو معالج تھے، حکیم الامت تھے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے بیعت ہونا اور سلسلے۔ حضرت تھانوی فرماتے رہے تم ایسا کرو، کل سے مسجد میں نماز میں جتنے نمازی آتے ہیں تم ان کے جوتے سیدھے کیا کرو کل سے روزانہ۔ کسی سے کہتے تھے جب تکبر کا مرض زیادہ ہوتا تھا کہ تم نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ بھئی تمام مسلمان بھائی جو مسجد میں ہیں
وہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے دل سے تکبر کا مرض نکل جائے. یہ آسان ہے اعلان کرنا، لیکن وہ تجویز فرماتے تھے. تو اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کا آنا جانا تھا. وہ ایک مرتبہ آئے اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے اندر تکبر کا مرض مجھے محسوس ہوا، تو میں جو ہے مسجد میں نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں. بس خود کہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے، یا مکاتیب میں، کہ انہوں نے کسی کے لیے علاج تجویز کیا ہے، تو انہوں نے اس خود تجویز کر لیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تم بالکل یہ کام چھوڑ دو، بالکل ایسا نہیں کرنا جوتیاں سیدھی کرنے کا، کل سے چھوڑ دو فوراً. اب کیوں منع کیا؟ تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، کہ میں اتنا یعنی متواضع انسان ہوں، اتنا عاجزی والا ہوں کہ میں لوگوں کی جیتے سودی کر رہا ہوں. خود انسان علاج نہیں کر سکتا نا. بعض مرتبہ شیطان انسان کو عاجزی سے عاجزی کے راستے سے بھی تکبر میں مبتلا کرتا ہے. بعض مرتبہ انسان عاجزی تواضع سے پیش آتا ہے اور دل میں خیال کہ میں کتنا متواضع انسان ہوں. یا انسان کوئی اس طرح کا عمل خود کر لیتا ہے، کوئی کام کاج، پھر کہتا ہے میں اتنا بڑا آدمی ہوں لیکن دیکھو میں اتنا کام خود کر رہا ہوں. یہ شیطان اس کو تکبر میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، عاجزی دکھا کر، عاجزی کے راستے میں. اور یہ سمجھتا ہے کہ میں انتہائی درجے کا تواضع اور عاجزی والا انسان ہوں، حالانکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. کیوں؟ تکبر اور عاجزی کا تعلق ظاہری الفاظ سے نہیں ہوتا، ظاہری لباس سے نہیں ہوتا، ظاہری حلیے سے نہیں ہوتا. یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی بعض مرتبہ انسان دیکھتا ہے نا کہ یہ تو اتنا ایسا اس نے جبہ قبہ پہنا ہوا ہے اور بڑے شاہانہ لباس میں ہے، بڑی گاڑی ہے، اس میں تو بڑا تکبر ہوگا. وہ اللہ پاک کے بہت قریب ہوتا ہے، تواضع اور عاجزی کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو مسکین فقیر اور اس کے کپڑے، اس کے چلنے کا انداز، یہ بہت عاجزی والا ہوگا، اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے. اسی لیے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج پر گیا، وہاں میں نے دیکھا منی میں ایک شخص کچھ چیزیں فروخت کر رہا تھا، تاجر تھا. بعض لوگ حج پہ آتے ہیں اور اپنی تجارت بھی کر لیتے ہیں. میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا، میں نے توجہ ڈالی اس کے دل پر. اس کا دل، اب وہ لوگوں کو چیزیں فروخت کر رہا ہے، گاہک کھڑے ہوئے، لیکن اس کا قلب ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. فرماتے میں بیت اللہ گیا، میں نے دیکھا ایک شخص بیت اللہ کے غلاف سے چمٹ کر رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی، اس کا دل دنیا کے اندر مشغول تھا. تو یہ کیفیت باطنی کیفیت ہوتی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کی کمزوری اور غلطی الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہے. دیکھیں نا، کسی سے آپ علیہ السلام فرماتے رہے بھائی سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم نماز وقت پر پڑھو. کسی سے فرماتے رہے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. کسی سے فرماتے رہے سب سے افضل عمل یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ کیفیات کے فرق کی وجہ سے آپ محسوس فرما لیتے تھے اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر لے، اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ یہ اپنے نماز کے باجماعت وقت پر پابندی کرے. اس اعتبار سے آپ علیہ السلام وہ عمل بتاتے تھے، یہ سب سے افضل عمل، یہ سب سے تمہارے لیے افضل عمل. افضل عمل ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی ہو سکتا ہے ایک وقت میں، لیکن ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے. مجھ میں والدین کی خدمت کی کمزوری ہے تو میرے لیے اس وقت سب سے افضل عمل کیا ہوگا کہ میں والدین کی خدمت کروں، اس کمزوری کو دور کر لوں. اگر مجھ میں جماعت کی کمزوری ہے، جماعت سے نماز کی، میرے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ میں اس کی پابندی شروع کر دوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں طالب علم ہوں لیکن میں اپنے سبق سے جی چورا رہا ہوں، روزانہ نہیں جاتا، پابندی سے نہیں جاتا، اس وقت سب سے اہم میرے لیے یہ بات ہے کہ میں اپنے سبق پر توجہ دے دوں.
میں تکرار و مطالعہ پابندی سے کروں، اس کمزوری کو دور کر لوں۔ یاد رکھیں، اگر میں کلاس میں بیٹھا ہوں میں تسبیح نکال کر ذکر میں لگ جاؤں، یہ میں غلط کروں گا۔ کیوں؟ میرے لیے اس وقت ذکر کرنا افضل نہیں ہے، میرے لیے کتاب پڑھنا، اس کو سمجھنا، علم حاصل کرنا افضل ہوگا۔ ہر کام کا ایک وقت ہے اور ایک ترتیب ہے، اور ہر کام کو اس کے وقت پر، اس کے وقت میں کرنا، وہ اس وقت افضل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مثال کے طور پر کوئی حج یا عمرے کے لیے گیا ہے تو یاد رکھیں بیت اللہ شریف میں سب سے افضل عمل وہ بیت اللہ کا طواف ہے۔ طواف سب سے افضل عمل۔ اب اگر کوئی یہ کہنے بھائی تو فلاں دین کا کام اس وقت تمہیں کرنا ہے، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف میں جو افضل عمل ہوگا وہ بیت اللہ شریف کا طواف ہے، وہاں یہ عمل دوسری جگہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے، زیادہ سے زیادہ عمرے کرے، یہ عمل کرے، یہ افضل ہوگا۔ اب ہم کہیں گے نہیں فلاں دین کا کام آپ کرو، فلاں دین کا تو فلاں کا، وہاں بھی ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہے، تلاوت ہے، دعوت ہے، کوئی بھی عمل ہے نیک تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب بیت اللہ میں ہے تو بھئی آپ اس کی کثرت کریں۔ آپ مسجد نبوی میں ہیں تو آپ روضہ اقدس پر حاضری دیں، سلام پیش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ طالب علم ہے تو بھئی آپ کا کام علم حاصل کرنا ہے۔ آپ دعوت کے راستے میں نکلیں تو آپ کا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، آپ پر اس کا غلبہ ہو۔ آپ جہاد کے لیے نکلیں تو اس وقت آپ مجاہد ہیں، آپ پر اس کام کا غلبہ ہو۔ آپ خانقاہ میں ہیں، اپنی اصلاح کروا رہے ہیں تو آپ پر اپنی اصلاح، ذکر، اذکار، تسبیحات، معمولات کا غلبہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس عمل سے انسان جس وقت وابستہ ہو یا اس وقت جس کے اندر مبتلا ہو تو وہ اس عمل کی کثرت کرے اور اس کو اپنے اوپر غالب کر لیں۔ باقی دین کے تمام اعمال اور شعبوں سے وابستہ رہنا ہے۔ میں سبق کے وقت میں اپنا سبق پڑھوں گا، کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا۔ نوافل بھی علماء نے لکھا ہے ایک طالب علم کے لیے نوافل، اگر وہ یہ سمجھتا ہے میں نوافل کی کثرت کر لوں تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے اس کے لیے، بلکہ وہ اپنا جا کے تکرار میں شریک ہو جائے۔ فارغ وقت یہ نوافل پڑھیں، یہ اپنے ذکر، اذکار، معمولات، تسبیحات بھی کریں۔ اسی طریقے سے اس کو چھٹیوں میں موقع مل رہا ہے جماعت میں وقت بھی لگائے، یہ شب جمعے میں بھی جائے، سبق کے وقت میں سبق، ذکر اذکار کے وقت میں ذکر اذکار، معمولات کے وقت میں معمولات، نوافل کے وقت میں نوافل۔ ہر چیز کے لیے ایک ترتیب اور ایک وقت ہو۔ آج یہ مسئلہ ہے، ایک چیز کا جب میں اپنے اوپر غلبہ کرتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں نہیں تم غلط کر رہے ہو، بس میں صحیح کر رہا ہوں۔ اس کو میں کہتا ہوں تم صحیح کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، میں صحیح کر رہا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے تم غلط کر رہے ہو، میں صحیح کر رہا ہوں۔ سب ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہر کام کا ایک موقع، محل اور وقت اور جگہ ہے۔ اور جب ہر عمل، نیک عمل، یہ سب نیک اعمال ہے، یہ اپنے وقت پر، اپنے محل میں اور ترتیب پہ ہوں گے تو ایک ترتیب بہترین انداز میں چلے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس خلاصہ یہ ہے، اور اس مختصر بات کے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر میں دیکھ لوں مجھ میں جس اعتبار سے جس عمل کی کمزوری ہے، میں اس کمزوری کو دور کرنے کی فکر کروں، اس کے اصلاح کی فکر کروں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ یاد رکھیں صحبت کی برکت سے ہوگا، یہ صحبت کی برکت سے۔ اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، بعض مرتبہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ شیطانی دھوکہ وسوسہ ہوتا ہے، اب کہاں ہے اہل اللہ؟ اب اللہ والے ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے تو سچے بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ تلاش ہمارا کام ہے۔ میں جانا چاہتا نہیں ہوں، وقت دینا چاہتا نہیں ہوں، سستی مجھ پر غالب ہے، بس ہے ہی نہیں کوئی، میں کیا کروں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے جب قرآن میں فرما دیا آیت قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اہل اللہ کا وجود بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر میں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت کی اہمیت پر
کہ اگر ایک شخص علم حاصل کر لے، عالم ہو اور علم اس کے پاس بہت ہو، صحبت یافتہ نہ ہو، نیک لوگوں کا، بزرگوں کا صحبت یافتہ نہ ہو، یہ کسی بہت بڑے فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ زیادہ تر جتنے فتنے معاشرے میں پھیلے ہیں یہ اہل علم سے پھیلے، ان اہل علم سے جو صحبت یافتہ نہیں تھے۔ ظاہری بات ہے کسی فتنے کے لیے اور غلط راستے پر ڈالنے کے لیے بھی تو علم چاہیے، ہر آدمی کا تھوڑی کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کتنے لوگ موجود ہیں، لیبل اپنے اوپر دین کا لگایا ہے، لیبل اپنے اوپر دینداری کا، علم کا لگایا ہے، اور کوئی قرآن کریم کا منکر ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے دبے الفاظ میں، کوئی سنت کی حجیت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ سارے طریقے ہیں، لیبل دین کا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر غیر صحبت یافتہ عالم ہوگا تو اس کے وجود سے فتنے پھیلیں گے، اور جو صحبت یافتہ ہوگا تو وہ کیا ہے، وہ کام کرے گا دین کا۔ تو یاد رکھیں، اور فرمایا جو صحبت یافتہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس کی زبان سے ہمیشہ بے ادبی والے کلمات نکلیں گے، کرے گا وعظ کرے گا تو بڑوں کی بے ادبی کرے گا۔ تو ہمیشہ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، بڑوں کی، اساتذہ کی صحبت اختیار کریں، علم کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر بھی کریں کہ اب سے طالب علمی کے وقت سے اگر مجھ میں کوئی اعمال رذیلہ ہے یا خصائل رذیلہ موجود ہے تو میں اس کو دور کر لوں، بری صفات کو اپنے اندر سے نکال دوں، اس کی اصلاح کر لوں، تو اس کی فکر کی جائے۔ تو سب فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے، چونکہ وقت بھی کم ہے، ختم خواجگان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا ربک فرغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے خطمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ کرام خلفائے راشدین
تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اساتذہ کو، اعزاء اقارب کو اور اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام نہیں کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، کان کھولو سنو ذکر حق کا سنو، چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ بھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك. وقت کم ہے اذان میں، ساتھی وضو بنا لیں، واپسی فرمائیں.